میرے دوستو بزرگوں، گزشتہ جو 2 جمعہ تو حضرت امام مہدی کے واقعات نو میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کا قرب قیامت کے قریب ظہور ہوگا، اور وہ ایک ایسا نظام نافذ کریں گے دنیا میں، اعلیٰ قسم کا نظام ہوگا، مسلمان ہوں گے، آباد ہوں گے، رونقیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ ان یہود و نصار کے ساتھ پہلے بڑے مقابلے ہونے کے بعد ان چیزوں پر گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی، وقت دیا، موقع دیا، تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے اندر اس چیز کو بیان کراں گا جس چیز کو یہودیوں نے دجال کے آنے سے پہلے راستے کو ہموار کیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوں گی، لیکن ہمارے اندر ہر شخص، ہر انسان اس یہودیوں کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ یہودیوں نے، اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، ایمان تو، قرآن تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے تو ہٹانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں میں مبتلا کر دیا۔ کبھی مسلمان نے یہ سوچا بھی نہیں کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، میں کن کاموں سے گزر رہا ہوں، دن کو کیا کر رہا ہوں، رات کو کیا کرتا ہوں، صبح کو کیا کرتا ہوں۔ کبھی کسی انسان نے بیٹھ کر یہ تصور نہیں کیا۔ آپ خود حیران ہوں گے سن کر کہ یہودیوں نے ہمیں کن کن شکنجوں میں پھنسا دیا، اور ان شکنجوں میں آنے کے بعد ہم ان کے طور طریقے پر چلنا شروع کر دیا۔ بالآخر کار قرب قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو ہمارے ایمان مردہ ہو چکے ہوں گے، اور ہم آسانی کے ساتھ دجال کے شکنجے میں پھنستے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اگر کسی چیز پر زیادہ سے زیادہ زور دیا ہے تو وہ اس چیز کا زور دیا ہے کہ اے میرے امتیوں، ہر پیغمبر نے کہا کہ دجال کے فتنے سے ضرور بچنا، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دجال کے بارے اور وہ کیسا ہے گا، اس کے فتنے کیا ہیں، اس کے کارنامے کیا ہیں، وہ کیسے کیسے لوگوں کو ورغلائے گا۔ اور آج کا خطبہ اور آج کے جمعے کے اندر صرف اور صرف یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا، کیونکہ یہودیوں نے ہمارے اوپر وہ جال بچھا دیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سچا عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان یہودیوں کی طرح ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو بہت بڑی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، دماغ دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، لیکن ہم نے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو کبھی نہیں کہ استعمال کیا دین کے لیے۔ لیکن جو یہود و نصار ہیں، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن،
اور ان یہودیوں نے ایسے ایسے اپنے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کو اپنی یہودیت کا دین سکھاتے ہیں، ان کو اتنا بڑا علم دے دیتے ہیں کہ ان کو باقی تعلیم باہر کی انگریزی ملے یا نہ ملے، وہ اپنی یہودیت کا اتنا علم دیتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہو کر لوگوں کو اس دین پر لے کے آ جائے۔ لیکن ہم مسلمان اتنے یعنی کہ کمزور ہو چکے ہیں، اتنے ہم دین تو دور ہو چکے ہیں، ہم اپنے اوپر دنیا کی یعنی کہ تعلیم، دنیا کا علم، دنیا سیکھنے کے لیے ہم بڑی بڑی رات دن محنت کریں گے، لیکن قرآن حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے ہمارے پاس نہ سیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ ہمیں سننے کے لیے ٹائم ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی، قرآن سنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صحیح طرح صحیح معنی دے اندر سمجھ عطا فرمائے۔ یہودیوں نے مسلمانوں پر دنیا کے جتنے ممالک ہیں، تقریباً کم و بیش 58 یا 62 ملک ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، انہوں نے ایسے یعنی کہ جال بچھا دیا اپنے، انہوں نے دجال کے آنے سے پہلے رستے کو یعنی کہ ہموار کر دیا۔ ہموار سے مراد دجال کے آنے کا راستہ بنا دیا، اور پھر ہمارے مسلمانوں کے دلوں پر انہوں نے ایسی چیزوں کو ڈال دیا کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہم اتنی قرآن حدیث پر ہماری زیادہ اتنی توجہ نہیں ہوگی جتنی توجہ ہماری دنیا کے کاموں پر، دنیا کی تعلیم پر توجہ ہے۔ یہ ان یہودیوں کا سب سے بڑا شکنجہ ہے۔ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہودیوں کی جو سازش ہے، جو منصوبہ شکنجہ ہے، انہوں نے ٹکٹ کے ذریعے ڈیٹے کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہم ٹکٹ لیتے ہیں، باہر کے ممالک میں جاتے ہیں یا سعودی عرب جاتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، یہ سب ڈیٹا یہودیوں کے پاس ہے۔ ہم آسانی کے ساتھ گئے، کسی ملک کے لیے چلے گئے، کاروبار کے لیے چلے گئے، ہم نے ٹکٹ خریدی، پاسپورٹ بنوا لیا، یہ جتنا ہمارا باہر ممالک کا سفر ہوتا ہے وہ یہودی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کون شخص کس کام کے لیے جا رہا ہے، کون شخص کس نیت کے لیے جا رہا ہے، اس کا کسی دوسرے ممالک میں جانے کا کیا مقصد ہے، وہاں جا کر کیا کام کرے گا، اس کی کیا نیت ہوگی، وہ کیسے طریقے سے رہے گا، وہ اس ٹکٹ کے ذریعے اس ڈیٹے کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، تاکہ ان کے پاس تمام دنیا کے لوگوں کی تمام شناخت موجود ہے، وہ آسانی کے ساتھ ہر انسان کے مزاج کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی طبیعت نیکی کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے، یہ نیکی کی طرف زیادہ کام کرتا ہے یا دنیا کے زیادہ کام کرتا ہے۔ ان چیزوں سے ان کے پاس، یہودیوں کے پاس ہمارا ڈیٹا محفوظ ہے۔ ہم جب بھی کسی سفر کے لیے جانا پڑتا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں اس چیز کا یعنی کہ تصور ہونا چاہیے، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں، جس کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے تمام تقریبات سفر کا تمام ڈیٹا ان یہودیوں کے پاس محفوظ ہو چکا ہے۔ اگلی بات، نمبر 2، جب ہم رقم کو منتقلی کے لیے یعنی کہ یہ ہم جائز کیش کے ذریعے یا بینک کے ذریعے یہ رقم کو یعنی کہ منتقل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اس چیز کا ڈیٹا بھی یہودیوں کے پاس ہے، اور پھر اس ڈیٹے کو انہوں نے اس طرح محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، پہلے آج سے 50 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں، پہلے یہ بینکوں کا نظام نہیں ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، یعنی کہ امانت دار ہوتے تھے، ایماندار ہوتے تھے، ان کے پاس لوگ رقم جمع کرواتے تھے، اپنا سونا چاندی جمع کرواتے تھے۔ لیکن یہودیوں نے یعنی کہ 200 سال پہلے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ پوری دنیا کی دولت کو اپنے کنٹرول میں کس طرح کیا جائے۔
انہوں نے پھر ایسے ایسے منصوبے بنا دیے، بینکوں کو بنا دیا، پھر ایسے یعنی کہ انہوں نے ایپیں موبائلوں پر نکال دی، لیپ ٹاپ پر، نیٹ پر، انہوں نے ایسی راستے بنا دیے، حالانکہ دیکھنے میں یہ ہمارے لیے آسانی کے ساتھ راستے ہیں، بھی اپنی رقم گھر میں کیوں رکھنی ہے، بینک میں جمع کرا دیں۔ پھر موبائل میں ایسے ایپ آ گئی کہ ہم اگر کسی دوست کو، کسی کو ضرورت ہے رقم، ہم اپنے موبائل سے تھوڑی بہتی یعنی کہ جیز کیش سے نکالتے ہیں، اس کے یعنی کہ نمبر پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس کے پاس رقم چلی جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں، کرنے میں یہ سب کام ہمارے لیے سہولت کے ہیں، لیکن اس شکنجے میں یہودیوں کا جال ہے۔ پھر وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ لیں جو بڑی بڑی بینکیں ہیں، ان کا تمام ان بینکوں کا ہولڈ بھی یہودیوں کے پاس ہے۔ پھر دیکھ لیں پہلے لوگ رقم جمع کراتے تھے، ان کے پاس پھر لے لیتے تھے، اب انہوں نے یہودیوں نے ایسی چال بنائی، ایسے منصوبے بنائے، کہا رقم بھی ہمارے پاس جمع کراؤ، اپنے زیورات بھی ہمارے پاس جمع کراؤ، ہم آپ کو ایک گتا دیں گے جو کارڈ کی شکل میں ہوگا، آپ کہیں چلے جائیں گے۔ حالانکہ سہولت نظر آتی ہے ہمیں گتا یعنی کہ انہوں نے کارڈ دے دیا، یعنی کہ ہم کہیں جائیں، اے ٹی ایم میں چلے جائیں، بینک میں چلے جائیں، ہم وہ کارڈ دکھائیں گے، ہمیں رقم جلدی کے ساتھ واپس مل جائے گی۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی چال ہے، یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ آخرکار یہ نظام چلتا جائے گا، دنیا کی تمام رقم یہودیوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا وہ بینک، وہ اکاؤنٹ ختم ہو جائیں گے، وہ یعنی کہ اس چیز کا نام نشان ختم ہو جائے گا، دنیا کی جتنی رقم ہے یہ سب یہودیوں کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی۔ پھر ہم اپنے ہاتھوں کو ملتے رہیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، نہ ہم کچھ کر سکیں گے۔ اس کا جو ڈیٹا ہے، اس کا جو نیٹ ورک ہے، اس پر بھی یہودی مسلط ہیں، اس کا یعنی کہ مین سوچ سمجھ لیں یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی سہولتیں تو نظر آتی ہیں، لیکن آپ کبھی دماغ میں سوچ کر رہا کریں کہ اس چیز پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ہم کتنی رقم کہاں سے نکلوا رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا یہودیوں کو علم ہے۔ وہ اس چیز پر اپنی ایک بہت بڑی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے جو اس چیز کا ڈیٹا وہ جانچ کر رہے ہیں، وہ یعنی کہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے دنیا کے اسلامی ممالک ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ان کی رقم کہاں کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ بالآخر کار ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تمام دنیا کی دولت انہوں کے پاس چلی جائے گی۔ نمبر 3، اس پر اور باتیں بہت ہیں لیکن ٹائم نہیں اجازت دیتا، میں اشارہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نمبر 3، ذرائع ابلاغ اور پھر میڈیا پر مکمل کنٹرول یہودیوں کا ہے، چاہے پاکستانی میڈیا ہو، چاہے کسی اور ملک کا میڈیا ہو، ان تمام میڈیا پر اس یہود کا کنٹرول ہے۔ جیسے جیسے یہود کہیں گے ویسے ویسے یہ ہمیں خبریں سنائیں گے، جیسے جیسے یہود وہ ہمارے یعنی کہ ایسی چیزیں بنا کر دیں گے، ہمارا میڈیا وہی ہمیں دکھائے گا۔ دیکھ لیں یہ زندہ مثال ہے جو ہم اکثر یعنی کہ مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس کی جو مسجد ہے، مسجد اقصی جو ہمیں دکھاتے ہیں میڈیا والے، یعنی کہ سنہری گنبد والی، حالانکہ وہ یعنی کہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی اس کے ساتھ ہی بلیک کلر کی یعنی کہ کالے رنگ کے گنبد والی مسجد اقصی ہے، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور جنات کے ہاتھوں سے تعمیر کرایا تھا۔ لیکن شروع سے ان کا یہودیوں کا منصوبہ تو ہے کہ ہم اس مسجد کو گرائیں گے، اس کو شہید کریں گے، ہم یعنی کہ دنیا کو یہ دکھائیں گے یہ مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی ہے یعنی کہ سنہری گنبد والی۔ تو لیکن ہم اس کو گرائیں گے نہیں کیونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دوسری جو اصل مسجد اقصی ہے ہم اس کو گرا دیں گے۔ آپ لوگوں نے سب نے یہی دیکھا ہوگا، جب بھی آپ کو کسی تصویر پر یا کیمرے پر کوئی مسجد اقصی دکھاتا ہے تو وہ سنہری گنبد والی دکھاتا ہے، حالانکہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے، اس کے بالکل قریب مسجد اقصی وہ ہے جس کا گنبد بلیک کلر کا ہے، سنہری کلر کی وہ مسجد ہے۔ ایک نیک بادشاہ آیا تھا، اس نے بیت المقدس کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد یہ مسجد اس نے تعمیر کرائی تھی۔ اسی طرح اب اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ
ہمیں ہمارا میڈیا ہمیں وہ دکھائے گا جو باہر والے کہیں گے، جو یہود و نصار کہیں گے، یہ ہمیں وہ دکھائے گا۔ لہٰذا میڈیا پر اور ذرائع پر اور املاک پر بھی یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ ہم جو مرضی کر لیں، جو مرضی دیکھ رہے ہیں، یہ تصور کر لیں کہ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہودیوں کی ضرور۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے اپنا تعلیمی نصاب بنا کر اس کی، یعنی کہ یہود و نصار نے اپنا تعلیمی نصاب ایسا بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے انگریزی کا یعنی کہ کلچر بنا دیا۔ جی ہم انگریزی تعلیم بڑی یعنی کہ دیں گے، تعلیم انگریزی سے یہ ہوگا، آپ کو نوکریاں ملیں گی، آپ کو بڑے بڑے یعنی کہ بڑے بڑے اداروں میں جانا پڑے گا، جب کسی اور باہر کسی اور ممالک میں جانا پڑے گا، اس لیے آپ انگریزی کی تعلیم زیادہ حاصل کریں، اس سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، دنیا کے خزانے بھی ملیں گے۔ حقیقتاً جو انگریزی تعلیم ہے اس میں یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے نصاب دیے ہوئے ہیں کہ جن میں دیکھ لیں، ہمیں انگریزی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا انگریزی کے ساتھ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہماری مسلمانوں کی سب سے اہم تعلیم ہے تو وہ قرآن ہے یا حدیث مبارکہ ہے، اس کی طرف ہمارے بچے نہیں جائیں گے، اس کی طرف ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بس کوشش کرو ہم جلدی کے جلدی بس اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم پڑھیں اور انگریزی یعنی کہ انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھائیں، بڑی بڑی تعلیم دے دیں، تو پھر یہ ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو بچپن سے انگریزی تعلیم دیں گے تو وہ بچے بڑے ہو کر ان کا رجحان ان کی یہود و نصار کی طرف ہو جائے گا، دین کی طرف نہیں ہوگا۔ اس لیے سکول کی تعلیم بچوں کو دینا بھی ضروری ہے، اہم ہے، ان کو پڑھاؤ جتنا پڑھا سکتے ہو، لیکن ان پر نظر ہونی چاہیے، ماں باپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے جس سے اسلامی یعنی کہ کلچر کو عزت اور مقام ملے۔ ہماری سب سے بڑی تعلیم قرآن حدیث ہے، لیکن ہم قرآن حدیث پر دیکھ لیں، اپنے ہی گاؤں میں دیکھ لیں کتنے بچے حافظ ہوئے ہیں، کتنے بچے یعنی کہ قرآن حدیث کو سننے والے یا سمجھنے والے یا پڑھنے والے نہیں ہیں گے۔ اگر دیکھ لیں ہر بازار میں ایک گھر چھوڑ کر اگلے گھر میں آپ کو انگلش میڈیم میں پڑھنے والا بچہ ضرور ملے گا۔ بھائی ہماری تعلیم انگلش نہیں ہے، ہماری تعلیم قرآن حدیث ہے، اس کو پڑھو، اس سے آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اس سے آپ ثابت قدم بھی زندگی گزاریں گے، اور اس دینی تعلیم کی برکت سے انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی دے گا، اور فتنے دجال کے شر فساد فتنے سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچائے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دیں گے تو پھر اس پر دجال کے فتنے سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو چوتھے نمبر پر یہی آتا ہے، اپنا تعلیمی نصاب بنا کر اس کو یہودیوں نے ایسا گڑھ چڑھ کے بڑھا کر دنیا میں پھیلا دیا ہے کہ جب دجال آئے گا دنیا میں اپنا فتنہ پھیلائے گا، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم کس کی مانیں؟ پہلے ہم یہ پڑھتے تھے، یہ سنتے تھے، یہ سمجھتے تھے، اب یہ فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو پھر اس سے یہ ہوگا، اگر ہمارے دلوں میں جتنی زیادہ انگریزی تعلیم ہوگی تو ہم اتنا دجال کے فتنے میں پھنستے جائیں گے۔ ہمارے اندر جتنا قرآن حدیث کی تعلیم زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے ضرور محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 5، سیاست دان، دانشور، وزراء اپنے ہم ذہن تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ جو ہمارے جتنے سیاست دان ہیں، جتنے بھی ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی بھی پارٹی کے ہیں، یہ باہر جاتے ہیں، باہر جا کے تعلیمیں حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں، ان کا باہر جا کر ایسا ذہن بنا دیا جاتا ہے وہ یہ جو یہودیت انگریزی کلچر کو زیادہ فروغ کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی کہ اسلامی جمہوریت والا کہلاتے ہیں، لیکن ان کے دل دماغ میں ہے انگریزی کلچر تعلیم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے وزراء ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے چلا
پھیلانے والے ہیں، یہ سب کے سب وہاں سے باہر سے بڑے ڈگریاں حاصل کر کے آتے ہیں اور پھر مسلمانوں پر یہ حکومت کرتے ہیں۔ تو پھر دیکھ لیں ہم، یعنی کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی سن رہے ہیں دین اسلام نافذ ہونے والا ہے، دین اسلام نافذ ہونے والا ہے، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ عدالتوں میں چلے جائیں انگریزی قانون، سکولوں میں چلے جائیں انگریزی قانون، دفتروں میں چلے جائیں انگریزی قانون، ہر معاملات میں قانون تو یہودیوں کا چل رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے، جتنے سیاستدان ہیں، جتنے وزراء ہیں، ان کا دماغ، ان کا دل وہاں سے تیار کر کے ان کو اس اسلامی ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، پھر یہ آ کے ہم مسلمانوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ بھی یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ نمبر 6، نت نئی بیماریوں کو و جراثیم کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی بیماری آتی ہیں یا جتنے بھی جراثیم پھیلائے جاتے ہیں، انسانوں میں بیماریاں ہوں یا جانوروں میں بیماریاں ہوں یا فصلوں میں بیماریاں ہوں، یہ سب بیماریاں یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ یہی بیماریاں پھیلاتے ہیں اور یہی علاج بتاتے ہیں۔ دیکھ لیں کرونا کی شکل میں، جیسے کرونا آیا اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کرونا سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، بس جو یہودیوں نے کہا، جو باہر کے ملکوں نے ڈاکٹروں نے کہا، جو یہودی ڈاکٹر یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں، انہوں نے کہا ایسا چلو فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، منہ پر یعنی کہ ماسک پہن لو، پھر بیماری سے بچیں گے۔ اللہ اکبر! کیونکہ یہ بیماریاں پھیلانے والے بھی یہودی ہیں اور ان کا علاج بتلانے والے بھی یہودی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی سازش ہے یہودیوں کی ان مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے ممالکوں پر۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی دل دماغ میں اس چیز کا تصور رکھنا چاہیے کہ جو ہم بیمار ہوتے ہیں اور پھر دیکھ لیں جو دوائیں وغیرہ تیاری ہوتی ہیں، اور 60% یہ دوائیں جتنی بھی بنتی ہیں یہ سب یہودی بناتے ہیں، اور اسی طرح 13% نصرانی بناتے ہیں، اور کم سے کم 9% ہوں گے جو مسلمان لوگ دوائیں بناتے ہیں۔ تو پھر سب سے زیادہ قبضہ یہودیوں کا دوائیوں پر ہے۔ جب چاہے مہنگی کر دیں، قیمتیں بڑھا دیں، کوئی نہیں ان سے پوچھنے والا۔ تو 6 نمبر پر آتا ہے نئی نت بیماریوں کو، جراثیم کو پھیلانا، یہ بھی یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے بچوں کو والدین سے الگ کر دیا جائے۔ یہ بھی یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ ہمارا بچپن تھا، ہم ان سے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا، ہم نے ان سے دعاؤں کا طریقہ سیکھا، سب یعنی کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بچے کی سب سے پہلی درس گاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، والدین سب سے پہلے استاد ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ یہودیوں کا کلچر دیکھ لیجئے، ہمارے اندر کیا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا ہے، 4 سال اس کی عمر ہے، ابھی اس کو صحیح طرح بولنے نہیں آتا، اس کو سکولوں میں بھیج دیا جاتا ہے، وہ پھر وہاں جا کر کیا کرتا ہے، انگریزی سیکھ رہا ہے۔ ایک معصوم بچہ جو ابھی یعنی کہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، بلکہ میں نے تو ایسے سکول دیکھے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ فیڈر میں دودھ دے کر بھیجتے ہیں کہ جب ہمارے بچے کو بھوک لگے گی تو یہ فیڈر ہمارے بچے کو پلا دینا۔ پھر چھوٹے بچوں کو واش روم کراتی ہیں، ان کے دودھ کا، ان کی غذا کا خیال کرتی ہیں، یہ ہم ان کو فیسیں دیتے ہیں۔ پھر جب ہمارا بچہ 4 سال کی عمر میں اب اس کا ذہن تیار ہو رہا ہے، جب ہم بچپن میں اس کو ایسے سکولوں میں بھیج دیں گے جہاں انگریزی پڑھایا جاتا ہو، جہاں انگریزی ماحول ہو، جہاں اٹھنا بھی انگریزوں کا، بیٹھنا بھی انگریزوں کا، بولنا چالنا بھی انگریزوں کا، تو پھر ہمارے بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے، دین پر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو پھر ان کا ذہن بھی انگریزوں والا ہو جائے گا، ان کی سوچ بھی انگریزوں والی ہو جائے گی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی انگریزوں والا ہو جائے گا۔ جب ہم ان کو قرآن حدیث کی بات کریں گے، بادشاہ چھڈو کہ ہمیں قرآن حدیث کی بات سناتے ہو، ہمارے تو ذہنوں میں یہ ہے، ہم نے تو یہ پڑھا ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے، ہم نے تو یہ مطالعہ کیا ہے، تو پھر اس پر یعنی کہ قرآن اور انگریزی کا مقابلہ ہو جائے گا، تو بالآخر کار قرآن حدیث کو تو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن انگریزی تعلیم کو ترجیح دی جائے گی۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ آ گیا ہے، ہم نے یہ سوچا ہے بس بچے پیدا ہو جلدی جلدی پڑھاؤ، یہ
نہیں ہے گا۔ حدیث میں آتا ہے بچہ پیدا ہو اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس جب بچہ 10-12 سال کی عمر تک نہیں پہنچتا اس کو اپنے ساتھ رکھا جائے، والدین اس کو سمجھائیں، نماز کا طریقہ، قرآن کا طریقہ، سب چیزوں کے بارے سمجھایا جائے۔ لیکن یہ یہودیوں نے سازش بنا دی کہ نوکریاں ایسے نہیں ملیں گی، مال دنیا ایسے نہیں ملے گی، آپ کو بچپن سے شروع سے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر، دیکھ لیں یار، آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں، یہ انگریزی پڑھنے والے بڑے بڑے یعنی کہ رات دن محنت کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، باہر یعنی کہ ملکوں میں جاتے ہیں مال کمانے کے لیے، کتنا کما لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں۔ اور ایک ہے طالب علم جو یعنی کہ ٹوٹی ہوئی صف پہ بیٹھ کے یعنی کہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جب وہ بچہ طالب علم قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر دیتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عزت دنیا وقت کے ملک کے وزیر اعظم کو بھی اتنی عزت نہیں ملتی جتنی عزت اللہ تعالیٰ ایک طالب علم اور عالم دین کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ عزت کس سے مل رہی ہے؟ یہ دین سے مل رہی ہے، قرآن حدیث سے مل رہی ہے۔ انگریزی تعلیم سے دولت تو آپ کو مل جائے گی لیکن آپ کو یعنی کہ عزت وہ نہیں ملے گی جو عزت قرآن حدیث نے دیا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں ہمارے اندر یہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1-1 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں مہینے کی، 2-2 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، 5-5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، پھر بھی ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ اور خود تصور کریں ہم علماء کو کیا تنخواہ دیتے ہیں، ہم علماء کی کتنی خدمت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تھوڑے سے مال میں اتنی برکت فرمائی ہوئی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس تھوڑے میں بھی خوش رہ کے گزارا کرتے ہیں۔ یہ دین کی برکت ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی وہ انگریزی تعلیم ہوتی، اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں بھی شروع سے انگریزی تعلیم حاصل کرتا تو آج میں اس منبر مسلح کو پسند نہ کرتا، میں ڈگریوں کو پسند کرتا، میں بڑی بڑی وزارتوں کو پسند کرتا، میں زیادہ سے زیادہ مال کو جمع کرنے کو پسند کرتا۔ ایک منبر مسلح پر بیٹھا ہوں کس لیے کہ میں اس دین کے لیے بیٹھا ہوں اور اللہ نے جو میرے رزق میں لکھا ہے میں اسی پر خوش ہوں اور خوش رہوں گا اور اسی پر میں صبر کرتا ہوں۔ یہ کسی یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ قرآن حدیث کا کمال ہے۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو بچپن سے دین پڑھائیں، دین سکھائیں تو انشاءاللہ یہ تھوڑے پر بھی صبر کریں گے۔ لیکن اگر ہم ان کو زیادہ انگریزی تعلیم دے دی تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہم سے دور نکل جائیں گے۔ تو پھر سب سے جو بڑا نقصان ہوگا یہ ہوتا ہے جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، جب وہ بچہ پڑھتا پڑھتا بڑا ہوتا ہے، ہم نے بچپن سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دیا۔ جب وہ بڑا ہوگا وہ آپ کے قریب نہیں بیٹھے گا، وہ آپ سے محبت بھری باتیں نہیں کرے گا، وہ آپ کی فرما برداری کا وہ حق نہیں ادا کرے گا جو حق قرآن حدیث نے ہمیں دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے اپنے بچے کو اس کے دماغ میں ایسی چیزیں سکول کے ذریعے انگریزی تعلیم کے ذریعے بھر دی ہیں کہ وہی بچہ باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی عالم دین، کوئی قرآن حدیث پڑھنے والا طالب علم، چاہے اس کی داڑھی سفید ہی کیوں نہ ہو، جب بھی اپنے باپ کے سامنے کھڑے گا اس کی نظریں نیچے ہوں گی، ادب کے دائرے میں کھڑا ہو کر بات کرے گا اور خدمت کا حق ادا کرے گا۔ چاہے باپ اپنے بچوں کے لیے زمین بنائے یا نہ بنائے، مکان بنائے یا نہ بنائے، نوکریوں اور دکانیں، کاروبار، دولت جمع کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ طالب علم ہے، اس کے دل میں قرآن حدیث کی تعلیم ہے، اس لیے وہ اپنے والد کی یعنی کہ اس کی غربت پر صبر کرے گا، کبھی تانا نہیں دے گا۔ میں نے اپنے کانوں سے، آنکھوں سے ایسے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑے سنے ہیں کہ ہمارے والد نے اپنی زمینیں بیچ کر کھا گیا، پیسہ نہیں چھوڑا، سب برباد کر دیا۔ آج ہمارے والد کے پاس مکان ہوتا، دکان ہوتی، کاروبار ہوتا، آج ہم سکون سے زندگی گزارتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے انگریزی تعلیم کا نقصان جو ہم اپنی اولاد کو اپنے خلاف ہی یعنی کہ بھڑکا رہے ہیں۔ اس لیے ہم انگریزی تعلیم کی دیں، دنیا کی تعلیم دیں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، مطلب آپ سوچے قاری صاحب یہ کہہ کر دنیا کی تعلیم دیں، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن بچے کا دل دماغ دین کی طرف لے آئیں، قرآن حدیث کی طرف لے کے
رکھے ہیں تاکہ جب یہ بڑا فتنہ آنے والا ہے دجال کا، اگر اس کے دل میں قرآن حدیث کی تعلیم ہوگی تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، اگر نہیں ہوگی تو پھر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو لہٰذا کہ اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اپنی خدمت کروانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے کول رکھیں، تعلیم بھی دیں، وہ جب پڑھ کے آئیں تو اپنا ٹائم نکال کر ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان سے محبت بھری باتیں کریں، کیونکہ جو بچے کا ذہن ہوتا ہے نا، علماء فرماتے ہیں بچپن کا ذہن 55 سال کی عمر تک چلتا ہے۔ 55 سال کی عمر جو بچوں کو بچپن میں سکھا دو گے بچپن میں، تو وہ ان کی عمر ذہن بڑھاپے تک چلتا رہے گا۔ اور کسی بوڑھے بندے کو سمجھا دے، ابھی بات اس کو بتائیں گے، ابھی 2 قدم آگے نہیں جائیں گے، اس کو بھول جائے گی۔ تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کا خیال کریں، ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر، میری نظروں میں تو سب سے بڑا مالدار وہ شخص ہے جس کی اولاد نیک ہو اور اپنے والدین کی فرما بردار ہو۔ جس کے بعد دولت ہو، کوٹھیاں ہوں، مربع ہوں، اس کی اولاد بھی فرما بردار نہ ہو تو ایسی دولت کا کیا فائدہ اور ایسی اولاد کا کیا فائدہ۔ تو 7ویں نمبر پر آیا گیا کہ اپنے بچوں کو اپنوں سے الگ نہ کیا جائے۔ جو ہم کر رہے ہیں یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، اس کو ہم سمجھیں، سوچیں، کبھی تنہا بیٹھ کر اس چیز پر غور کیا جائے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے غور و فکر کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی دیندار بنیں گے، نیکوکار بنیں گے اور دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ نمبر 8، خاندانی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ جو خاندانی نظام ہے، خاندانی نظام کس کو کہتے ہیں کہ بہن بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، چاچے کی عزت، ماموں کی عزت، اس چیز کو خاندانی نظام کہتے ہیں۔ لیکن انگریزوں میں یہ چیز نہیں ہے، ان کا شروع سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ پڑھتے ہیں، الگ رہتے ہیں، الگ کھاتے ہیں، الگ پیتے ہیں، الگ یعنی کہ کھاتے۔ جب ان کے والدین یعنی کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ایسے یعنی کہ جگہوں پر رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بڑھاپوں میں اپنی اولاد کو یعنی کہ ترستے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کب آئیں گے اور ہمیں دیکھیں گے، ہمیں ملیں گے اور ہماری نظروں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی۔ ان کو ان کا نظام خاندانی تباہ اور برباد کیا ہوا ان لوگ انگریزوں نے، یہودیوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں مسلمانوں کا بھی نظام جو خاندانی نظام ہے اس کو بھی تباہ کیا جائے۔ آج وہ جھلکیاں نظر آ رہی ہیں، 1-2 بھائی ہیں، ان کا بالکل برابر گھر ہے، ایک سانجھی دیوار ہے، لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے بولنا گوارا نہیں کرتے، ماموں سے کوئی بات نہیں کرتا، چاچو سے کوئی بات نہیں کرتا، اپنی خالاؤں سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے سکے بھائی آپس کے دشمن بن چکے ہیں۔ یہ خاندانی نظام تباہ برباد ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی سازش یہ یہودیوں کی ہے۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر یہودی مسلط ہو رہے ہیں، ہمیں دنیا میں اسلامی نظام لانا پڑے گا، قرآن حدیث والا نظام لانا پڑے گا۔ اگر قرآن حدیث والا نظام ہوگا تو پھر ان تمام اپنے اور بیگانے رشتوں کے ساتھ ایسی محبتیں ہوگی، ایسا پیار ہوگا کہ خدا کی قسم انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جب انسان قرآن حدیث کے مطابق آپس میں محبت بانٹے گا تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ اتنی عزت مقام دے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ 8ویں چیزیں تک پہنچا ہوں، ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ چلو پھر انشاءاللہ جو چیزیں بچ گئی ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے، یہ 25 چیزیں ایسی ہیں جو یہودیوں نے دجال کے آنے کے لیے راستے کو ہموار کیا ہوا ہے، راستہ بنایا ہوا ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں پھنسائیں گے یہودی۔ جب ہم پھنس جائیں گے ہمارے ایمان کمزور ہو جائیں گے، ہمارے ایمان مردہ ہو جائیں گے۔ جب دجال کا فتنہ ہوگا تو ہم دجال کے پیچھے دوڑ پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دجالی فتنہ سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ جو انسان اس فتنے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ بچ سکتا ہے جس کا ایمان محفوظ ہو اور جس کو دنیا میں ایمان جیسی دولت مل جائے۔ اللہ اکبر، اس کا اتنا بڑا مقام ہے جو کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایک مجھے چھوٹی ایمان پر ایک حدیث یاد آ گئی۔ ایک صحابی تھا، اس نے ابھی ایمان کی دولت نہیں لے کے آیا۔ جب عرب میں
یعنی کہ گندا رواج تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، دیکھتا کسی بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے تو وہ اس سے بچی خرید لیتا، وہ اپنے پاس لے آتا، اس کو پالتا، اس کی پرورش کرتا، اس کو کھانا دیتا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے سینکڑوں کے مطابق اس نے ان بچیوں کو خریدا اور ان کو زندگی دی، ان کو پالنا شروع کر دیا۔ تو پھر جب وہ اسلام لے کر آیا، دین لے کر آیا، تو یہی صحابی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دور جہالت میں ایک ایسا کام کیا ہے جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ صدمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، میں ان بچیوں کو خرید کر آتا اور ان کی پرورش کرتا، ان کو بیٹیاں بنا کر رکھتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا میں کام تو کیا ہے، اس کا مجھے کیا صلہ ملے گا؟ سن لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے سوچا تمہیں دولت ملے گی یہ بڑا صلہ ہوگا، تمہیں پراپرٹی ملے گی یہ بڑا صلہ ہوگا، تمہیں دنیا کا بہت بڑی وزارت ملے گی یہ صلہ ہوگا؟ نہ نہ نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے یعنی کہ معصوم بچیوں کی پرورش کی، کفالت کی، ان کو موت کے منہ سے نکال کر ان کو نئی زندگی دی ہے، تو اس کا سب سے بڑا صلہ اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ کو ایمان کی دولت عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کو ہم سانبھ کے رکھنا ہے۔ اگر ہماری موت سے پہلے ایمان ختم ہو گیا تو ٹھکانہ پھر جہنمی ہے، پھر ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہ اس ایمان کو مضبوط سمجھا جائے، ایمان کی قدر کی جائے۔ تمام دنیا کی دولتوں سے سب سے بڑی دولت اللہ نے انسان کو ایمان دیا ہے، اس کی قدر کریں۔ انشاءاللہ میں نے یہ 8 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، باقی چیزیں جو بچی ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل توفیق عطا فرمائے۔